ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد اسلام دنیا میں مکمل طور پر مغلوب ہو گیا۔ دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف علاقوں میں الگ الگ افکار حکمراں بن گئے اور اسلام مغلوب ہو گیا، محکوم ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ حالانکہ اسلام کے ماننے والے ساری دنیا میں اس وقت 170 کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اب دنیا کو جو دیگر افکار کو لیے ہوئے ہیں یا ان کی حکمرانی چل رہی ہے، ان کو اس وقت سب سے بڑا ڈر اسلامی افکار ہی سے ہے، اسلام ہی سے ہے۔ کئی کوششیں جو وہ لوگ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اس میں سے ایک اہم کوشش اسلام کی جو شہرگ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اور ہر چند سالوں کے بعد کچھ نہ کچھ باتیں قرآن مجید کے خلاف آپ سنتے آئے۔ جب سے دنیا نے ایک اصطلاح گھڑ لی ہے، وہ اصطلاح ہے دہشت گردی یا ٹیررزم۔ یہ دنیا نے اسلام کے مقابلے میں اس اصطلاح کو گھڑا ہے، اور اس اصطلاح کو گھڑنے کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ سسپیشن کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور آگے چل کر ان کے محققین کو یہ کام دیا گیا کہ قرآن مجید پڑھو اور اس میں سے ایسی آیتیں نکالو اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ یہ آیتیں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں یا دہشت گردی کرنے کا سبق دیتی ہیں۔ جب تک قرآن مجید میں یہ آیتیں ہوں گی، دنیا میں دہشت گردی رہے گی۔ اس لیے ان آیتوں کو قرآن مجید سے نکال لیں تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا خیال ہے۔ ہندوستان میں بھی
یہاں کی رائٹ ونگ پارٹی اور اس کی پشت پناہ RSS نے قرآن پہ کافی تحقیق کی۔ تحقیق کا مطلب وہ اپنے حساب سے کس طرح قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر مفہوم نکالا جا سکتا ہے، اس کو وہ لوگ تحقیق کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کو دیکھا اور ان لوگوں نے قرآن مجید میں 24 آیتیں ایسی ڈھونڈیں جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ چند آیتیں تو راست طور پر دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں، چند آیتیں مسلمانوں کو کے ذہن کو یہ بناتی ہیں کہ ہندوستان میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کمتر قسم کے لوگ ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی ایک مرتد نے 24 کے بعد 2 آیتیں اور اس میں شامل کی اور پورے 26 بنا کے اس نے سپریم کورٹ میں ایک PIL داخل کیا کہ 26 آیتوں کو ڈیلیٹ کیا جائے قرآن مجید سے۔ یہ ناٹکیں تو چلتی آئی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ قرآن مجید کا زبر زیر جزم بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ جس قرآن کے نازل کرنے والے نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو دنیا کی پوری عوام 700 کروڑ عوام مل کے صرف ایک زبر یا زیر کو ہٹانا چاہیں نہیں ہٹا سکتے۔ 700 کروڑ مل کر ایک جزم یا ایک سکتہ ہٹانا چاہیں نہیں ہٹا سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہہ دیا ہم نے قرآن اتار دیا، خالی اتار کے چھوڑا نہیں، بلکہ ہم نے اس ذکر کو تم پر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے۔ 1400 سالوں سے کوششیں چلیں، آج ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں، کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ کچھ مکڑی کے جالے یا کچھ بیہودہ قسم کے لوگ اگر مطالبہ کریں تو اس پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ البتہ یہاں کی جو ہندو عوام ہے یا دنیا میں جو لوگ معتدل قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو ان آیتوں کے بارے میں صحیح بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ سو اتفاق یہ ہے کہ جس امت کے لیے قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس کی 99% جانتی نہیں کہ کیا نازل ہوا ہے۔ جب جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید، اس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے تو اس طرح کا جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو 2 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات قومیت کی بنیاد پہ اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معلومات نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں کو بولا بھائی، مسلمانوں کی کتاب کو بولا بھائی، قومیت آ جاتی ہے، اسلام نہیں آتا۔ قومیت کی بنیاد پہ اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، یا موجودہ افکار کے مقابلے میں
ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم کمزور ہیں، ایک دم بیک ٹو وال ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ معلومات نہیں ہے یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں۔ بے شک جو آیتیں جس کے ترجمے وہ بیان کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی ترجمے ہیں، کافروں کو پکڑو اور مارو، یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی یا تو پست ہمت ہو جاتے ہیں یا مشتعل ہو جاتے ہیں۔ 24 آیتیں ہیں، میں 5-6 آیتوں پر آج کچھ گفتگو کروں گا، اس کی صحیح باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کے نزول کی ترتیب پہ غور فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ میرے بندے شیطان کے جال میں پھنس کے دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، تم انہیں دوزخ سے آزاد کرو اور ان کے سامنے میری حقانیت کا اعلان کرو، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے۔ تو جب ہم مکے میں اسلام کو پیش کر رہے تھے تو مکے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، باقی کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے قرآن انہیں کافر کہتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ مکے میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکے میں 2 طرح کے کافر تھے، ایک شریف کافر جو مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ بغض رکھتے تھے نہ نفرت رکھتے تھے، نہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مسلمانوں کا سپورٹ بھی کر دیتے تھے، یہ شریف کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں یہ ہے ہی کہ جہاں بھی اسلام ہو، اسلام کے نہ ماننے والے کافر ہیں تو وہاں پہ کافروں میں 2 گروپ رہتے ہیں، ایک شریف اور ایک کٹر مخالف۔ اس ملک میں بھی یہی حال ہے، تو مکے میں بھی یہی معاملہ تھا، شریف کافر اور شریر کافر، سرکش کافر۔ سرکش کافر کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، اتنا ستاتے تھے کہ وہ ستایا جانا، اس کے بارے میں ایک لمحہ اگر آپ سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بہت ستاتے تھے۔ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے میں ایسے ہی گزارے۔ یہ 13 سالوں میں حالانکہ کافر تھے اور کافروں کا حصہ یا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو شدید زد و کوب کرتا تھا، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو احکام دیے وہ بڑے ہی بہترین قسم کے احکام۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کو بہترین طریقے کی نیکی سے دفع کرو۔ برائی اگر تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ بہترین نیک سلوک کے ذریعے سے اس کو دفع کرو۔ یہ مکے کے سچویشن میں ہے، یہ ایسا سچویشن ہے مکے کا
کہ ایک ہی دکان سے کافر بھی سامان خرید رہا ہے، مسلمان بھی سامان خرید رہا ہے، ایک ہی گلی میں کافر بھی چل رہا ہے، ایک ہی گلی میں مسلمان بھی چل رہا ہے۔ شریف جو کافر ہیں ان کے معاملات میں مسلمان بھی شریک ہوا کرتے تھے، بالکل ملی جلی آبادی کی طرح۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم برائی کو بہترین طریقے کی نیکی سے دفع کرو۔ برائی کا جواب برائی سے مت دو، بلکہ خاموش بھی نہ رہو، بلکہ بہترین انداز سے اسے دفع کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کام تم کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست ہو جائے گا۔ اگر یہ طریقہ تم اپناؤ گے، برائیوں کو بہترین بھلائی سے دور کرو گے، تو تمہارا جو بدترین دشمن ہے امکان ہے، امید ہے کہ وہ بہترین دوست بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم، تمہارا بدترین دوست۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تیرے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے، وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ یہ حکم تھا مکے میں، جبکہ کافر اور مسلمان ایک ہی آبادی کے باشندے تھے، اور کافروں میں جو سرکش تھے وہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، لیکن مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی ستائے جانے کی پرواہ، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کرو، بلکہ بہترین نیکی سے اس کو دفع کرتے رہو۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت تم ستائے جا رہے ہو، صبر کرو، یہ نہیں کہ مجھے مار رہا ہے میں اس کا جواب دوں۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرنا، یہ وقت، یہ سچویشن صبر کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے چھپے اور کھلے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کوالٹی کا ذکر فرمایا، وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائیوں کو نیکیوں سے ہٹاتے رہتے ہیں، دفع کرتے رہتے ہیں۔ وہاں کہا کہ برائیوں کو نیکیوں سے دفع کرو، اس حکم کا اہل ایمان نے مان لیا۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ، یہ مسلمان صبر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اور برائیوں کو نیکیوں سے دفع کر رہے ہیں۔ انہی کے لیے آخری بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ایک حد سے گزر جاتا ہے۔ ارے کیا بات ہے بھائی، خاموش بیٹھو بول رہے ہیں، اتنا کر رہا اور ہم کو بہترین عمل کرو بول رہے ہیں، ایسا ایک آتا۔ تو کچھ دن کے بعد کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بھی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم نازل فرمایا۔ دیکھیے آپ کتنا بہترین سچویشن کے حساب سے قرآن مجید جو نازل ہوا، سچویشن سے، قرآن مجید کو کے نزول کو یا اس کی آیتوں کو سچویشن سے ہٹا دو، کچھ بھی آپ معنی نکال سکتے ہیں۔ سچویشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جنگ کے زمانے میں اگر مارو مطلب قتل کرو، اب یہاں کہوں مارو، ماریں گے آپ، فرق یہ ہوتا ہے۔ جنگ چل رہی ہے، جنگی کمانڈر بولا کہ مارو، گولی چلانا پڑے گا، قتل کر دینا پڑے گا۔ اب یہاں کہوں میں مارو، آپ گولی چلائیں گے، پکڑ کے ماریں گے۔ ہر بات کا سچویشن امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے آیتوں کا نزول
سچویشن کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. جب مصیبتیں کافروں کی طرف سے بڑھ گئیں، سرکش کافروں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمَا عُوقِبْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ لینا چاہو تو بس اتنا بدلہ لو جتنا کہ تم پہ ظلم کیا گیا. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا ظلم تم پہ کیا گیا بس اتنا ہی بدلہ لو، اوور مت کرو. اگر تم صبر کرو گے، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے. بدلہ لے سکتے ہو لیکن بدلے پہ بھی رائڈر. وہ ایک مسلمان کو مار دیے، آپ جا کے 4 کافروں کو مار دیے، نہیں. اللہ نے کہا کہ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تکلیف تم کو پہنچی اتنی تکلیف کا بدلہ تم لے سکتے ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. رخ کیا ہے؟ صبر. 13 سال کی سچویشن میں یہ آیتیں سرکش کافرین مسلمانوں کو طرح طرح کے نقصانات سے دوچار کر رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، آگ کے بستر پہ لٹا رہے ہیں، ریگزاروں پہ گھسیٹ رہے ہیں، پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں. نو، بہترین عمل سے اس کو ضائع کرو. نہیں تو ایک اور بات یہ ہے کہ جتنا تم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اتنے بدلہ لو بس، لیکن پھر بھی صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینے کو ہجرت کر کے تشریف لے گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک ریاست قائم کر لیے. مدینہ ایک عام بستی کی طرح نہیں، ایک ریاست، ایک گورنمنٹ، سوورن اسٹیٹ. سوورن اسٹیٹ آج کی زبان میں سوورن اسٹیٹ کہتے ہیں. سوورن اسٹیٹ کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. موجودہ زمانے میں آپ پولیٹیکل تھاٹ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سوورن اسٹیٹ کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک، پاپولیشن، اس علاقے میں پاپولیشن عوام ہونے چاہیے. دوسرا، ٹیریٹری، ایک جیوگرافیکل ایریا ہونا چاہیے. تیسرا، اتھارٹی ہونی چاہیے، کسی ایک کی چلنی چاہیے. دوسرا، سوورنٹی. سوورنٹی کا مطلب ایسا قانون جو تمام عوام کے لیے رائج ہو، اس کے اوپر کوئی دوسرا قانون نہ ہو. جیسے ہندوستان کا قانون سوورن اسٹیٹ ہے، ہندوستان کا قانون سپریم کورٹ کے بعد آپ باہر جا نہیں سکتے. اٹس سوورن اسٹیٹ، وہ قانون ہی ختم. اتھارٹی وہاں پہ اس کے آگے نہیں ہے. مدینہ بھی ایک سوورن اسٹیٹ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں کی تقریباً آبادی مسلمان ہو چکی تھی اور 3 یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ فرمایا اور ایک سوورن اسٹیٹ، ریاست مدینہ. اسلامک اسٹیٹ ہم نہیں کہیں گے اس لیے کہ آج کل اس کے معنی غلط لیے جا رہے ہیں. مدینہ ریاست، اسٹیٹ آف مدینہ، سوورن اسٹیٹ. جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا ایک سوورن اسٹیٹ قائم کیا، کافروں کی ایک تیسری کیٹیگری وجود میں آ گئی. اب تک 2 تھے، ایک شریف کافر اور ایک سرکش کافر تھے. تیسری کیٹیگری متحارب کافر، جنگ کرنے والے کافر.
ایگریشن کرنے والے کافر مکے سے نکلتے تھے اور مدینے کی سالمیت پہ حملہ کرتے تھے، مدینے کی سوورن سٹیٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بار بار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ آج کے دور میں ایک سوورن سٹیٹ ہے، کتنا ہی چھوٹا صحیح، وہ دبئی یو اے ہی صحیح یا قطر ہی صحیح، ایک سوورن سٹیٹ ہے، اس پہ اگر حملہ ہوگا تو کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ اس ریاست مدینہ سوورن سٹیٹ، اس پہ مکے کے کافر بار بار حملہ کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک حملہ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ مدینے کی سورنٹی کو خطرہ آ چکا ہے۔ ایسے میں یہاں پہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ایک الگ سچویشن کی ہے۔ یہاں اس سوورن سٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوئی، یا ان متحارب کافر جو جنگ کے لیے مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں ان کے خلاف آیتیں نازل ہوئیں۔ اس لیے کہ آج کے دور میں بھی دنیا میں 206 سوورن سٹیٹ ہیں، یو این کے ممبرز ہیں 206 سوورن سٹیٹ۔ کسی بھی سوورن سٹیٹ پہ کوئی اور حملہ کرتا ہے تو کوئی بھی سوورن سٹیٹ برداشت نہیں کرتا۔ وہ نہیں کہے گا کہ آؤ ہمارے بازاروں میں خرید و فروخت کرو، ایسا نہیں کرے گا۔ جو ہی حملہ ہوتا ہے اس کی پوری تیاری ہوتی ہے اور دندان شکن جواب دیا جاتا ہے۔ مدینے کی ریاست اور سوورن ریاست خود مختار اتھارٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور ادھر سے کافر لوگ مکے سے آ کر حملہ کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مدینے کی ریاست کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ایسے میں جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان آیتوں کو RSS VHP کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج سے میں 5 آیتیں جو زیر بحث ہیں، یہ پورا آپ نظر میں رکھیے، مکے سے مدینہ سوورن سٹیٹ کا قیام اور آج کے سوورن سٹیٹ کے مقابلے میں اس کا تقابل کیجئے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ سوورن سٹیٹ ہے، مکے کی فوج کا اس پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیڈ آف سٹیٹ کو حکم دے رہے ہیں، ہیڈ آف سٹیٹ نبی کو حکم دے رہے ہیں، اے نبی مومنین کو جنگ کے لیے ابھارو، جنگ کے لیے ابھارو، اور اس کے بعد ایک پیرامیٹر دے رہے ہیں، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں وہ 200 پہ بھاری آ جائیں گے، اگر تم میں سے کوئی 100 صابر ہوں وہ 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 1:10 تمہارے پاس 100 یا 1000 کی فوج ہے اور سامنے 10,000 کی فوج ہے تو تم کو جنگ کرنا چاہیے۔ یہ پیرامیٹر بھی دے دیا۔ تمہارا اور کافروں کا معاملہ ایسا ہے کہ 1:10 ہے،
اگر وہاں سے 5000 فوج آ رہی ہے، تمہارے پاس 1000 ہے، آپ کو جنگ کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ یہ پیرامیٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام مسلمانوں کے لیے نہیں کہ پکڑو اور مارو، باضابطہ یہ حکم ہے۔ وہاں سے اگر 10 گنا زیادہ فوج آ رہی ہے تو تم اپنی طرف سے اگر 10 گنا کم بھی ہو تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ یہ ذرا تناسب ذرا بڑھ گیا، 1:10 بہت بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ پیرامیٹر کو تھوڑا چینج کر دیا۔ الآن خفف اللہ عنکم، ارے اب اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کر رہا ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، وہ جان گیا ہے کہ تم میں تھوڑی کمزوری ہے۔ اب کیا پیرامیٹر چینج ہوا؟ دیکھیے، جنگ کرنے کے لیے پیرامیٹر چینج ہو رہا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ 1:10 ریشیو ہو تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تم جنگ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو چینج کر کے کیا کر رہے ہیں؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھو، اگر تمہارے پاس 100 آدمی صابر ہیں، اب جو ہے 200 پہ بھاری ہوں گے، یعنی 1:2 ہو گیا۔ پہلے 1:10 تھا، اب 1:2 ہو گیا۔ اور اگر تمہارے پاس 1000 آدمی ہیں صابر، وہ 2000 پہ غالب آ جائیں گے۔ اب کمانڈرز کے لیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے یہ پیرامیٹر دیا گیا کہ فوج کتنی آ رہی ہے، اس کے حساب سے تم جنگ کرو گے یا نہیں، یہ ڈیسائیڈ کر لو۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ آیتیں، یہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہے، یہ مدینے کی ریاست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی، اس میں کس طرح لوگ حملہ کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم مومنین کو تیار کرو۔ اس لیے کہ اگر 2000 کی فوج آ رہی ہے، تمہارے پاس 1000 بھی ہو تو اس کا مقابلہ کرو۔ VHP-RSS کہتے ہیں کہ یہ آیتیں مسلمانوں کے اندر دہشت گردی پیدا کر رہی ہیں، جبکہ یہ آیتیں سوورن اسٹیٹ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ آج اگر کوئی سوورن اسٹیٹ فوج کو تیار کرتا ہے تو دہشت گردی ہے۔ جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی رعایا کو تیار کرتا ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ دنیا کی آج 206 میں سے کوئی بھی ریاست اگر اس پہ حملہ ہو، وہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کو تیار کر رہا ہے، دہشت گردی ہے۔ ہم کو سچویشن معلوم نہیں ہے، آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لے کے آگے بتا دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ 2 آیتیں اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویغزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اہل ایمان کو کہا گیا ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بِأَيْدِيكُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، انہیں عذاب دے گا بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ تمہیں ان کے مقابلے میں کامیابی دے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اس کے ذریعے سے مومنین کے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ آیت باہر نکال کے دیکھو دہشت گردی کی۔
جبکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان مدینے کی ریاست کی فوج میں داخل ہو، تم فوج میں شرکت کرو اور فوج میں شرکت کر کے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جنگ کرو۔ یہ نہیں کہ ہر مسلمان نکلے اور مارنا شروع کر دے۔ اس کا راست مطلب یہ، کبھی ایسا نہیں ہوا یہ آیت کے بعد مسلمان نکل گئے، وہ وہاں ایک کافر کو پکڑ لیا مار دیا، وہاں کسی کو پکڑ دیا مار دیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فوج کو ترتیب دی جیسا ایک سوورن اسٹیٹ کرتا ہے، اور حملہ آور کا دندان شکن جواب دیتا ہے۔ اور یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم قتال کرو، مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی فوج میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ ریاست مدینہ پہ مکے والوں کا حملہ ہو رہا ہے، اور ہم تم کو تمہاری مدد کریں گے ان کے مقابلے میں، اور انہیں عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، اور انہیں بے عزت کر دیں گے اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ آج دنیا کا کوئی بھی سورن ملک ہے، اس کے عوام میں اگر وہاں کا ہیڈ آف اسٹیٹ کہا کہ تم ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ، یہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ تو سورن اسٹیٹ کی ضرورت ہے، مدینہ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس پہ حملہ ہو رہا تھا بار بار، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے فوج میں شامل ہو جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ فوج میں شامل ہو جاؤ۔ طریقہ دوسرا ہے، سمجھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، جو قریبی کفار ہیں ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، اور وہ لوگ تمہارے اندر سختی پائیں، سختی۔ یہ کوئی ایک مسلمان کے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ راست میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فوج تیار کی ہے اس میں تم شامل ہو جاؤ، اور جو یلونکم من الکفار، مکے کے قریبی کافر، مدینہ اسٹیٹ جو ہے اس کے بالکل قریب میں مکہ پڑتا تھا، اس کے کافر، ان کے مقابلے میں جنگ کرو، اور تم دبو مت، تمہارے اندر ان کو سختی ملنی چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی آرمی کا ایک آرمی مین اگر کمزور ہو تو اسے آرمی مین کہتے ہیں۔ آرمی مین کا مطلب ہی سخت ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی فوجی کمزور ہو کسی بھی ملک کا، وہ سعودی عرب ہی کا جو ایئر کنڈیشن میں پریڈ کرتا، اس کا ہی فوجی لے لو، یہ وہی تو بات کہی جا رہی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارا دشمن تمہارے اندر سختی پائے، سختی۔ یہ آیت کو نکال کے دہشت گردی، یہ سچویشن دیکھیے، سوورن اسٹیٹ مدینہ، اس پہ بار بار حملہ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا مقابلہ کرو۔ مقابلے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوج تیار کریں اس میں شامل ہو جاؤ۔ کسی بھی ملک کی فوج ہوتی ہے، وہ فوج کو کچھ انعامات دینا پڑتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ ان کے لیول اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں۔ ان کے لیے ایوارڈز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں،
ان کا لیول عام لوگوں سے ہر ملک میں زیادہ ہی ہوتا ہے. بولتے دے آر آور پروٹیکٹرس. اب مدینے کی ریاست کی فوج اور ریاست کی صیانت کے لیے، سالمیت کے لیے، سوورنٹی کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے لیے کوئی انعام نہ ہو؟ کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ تعالیٰ انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں. اے ریاست مدینہ کی سالمیت کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے والے ایمان والو، اللہ نے تمہارے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. دس از دا سپریم کریڈٹ. جنت کے مقابلے میں تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. اس لیے تم جنگ کرتے ہو، مارتے بھی ہو اور مرتے بھی ہو. اور یہ جو بات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں، انجیل، تورات، انجیل اور قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ حق ہے. ایک ریاست ہو اسلام کی اور اس کی صیانت کے لیے کوئی آدمی جان لڑا دے، اس کے لیے کوئی انعام نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلاسا دلا رہے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بہتر کون عہد کا وفا کرنے والا ہے کہ میں آج تم کو ابھار دیا کہ تم کو جنت ملے گی اور تم جنگ کر دیے اور کل جنت نہ دی. ایسا تھوڑی ہوگا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بہتر عہد کا وفا کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد کہا فَاسْتَبْشِرُوا. خوشیاں مناؤ. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَيَاتُمْ بِهِ. تم نے جو اللہ کے ساتھ بیع اور ایگریمنٹ کیا ہے، اس ایگریمنٹ پہ تم آج جو ہے خوشیاں مناؤ. فَاسْتَبْشِرُوا. جشن مناؤ. یہ تو کوائٹ کامن. جنگ کے بعد کسی بھی ملک میں جنگ کے بعد جنگ میں جو لوگ جو فوجی اپنا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے حکومتیں کیا کیا نہیں کرتی. اور اس آیت کو کانٹیسٹ نکال کے دیکھو مسلمانوں کے لیے ابھارا جا رہا ہے دہشت گردی کے لیے. یہ دہشت گردی کے لیے نہیں، اسٹیٹ مدینہ اسٹیٹ اسلام کا جو اسٹیٹ ہے اس کی سالمیت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، سوورن اسٹیٹ کے لیے، سوورن اسٹیٹ کے لیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے. اور اٹس کوائٹ کامن. اس میں دہشت گردی کوئی بات نہیں ہے. بس ایک آیت بتاؤں گا، باقی کی چھوڑ دیتا ہوں میں. آپ حضرات پڑھیں. آپ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے. بیٹھ کے جواب دیں. بیک ٹو وال کیا ہے؟ پہلے اپنی معلومات ہی نہیں کی. کچھ کرے بھی تو اشتعال کی باتیں. ارے دو ٹوک جواب دینا چاہیے. اشتعال کی باتیں کیا ہے؟ وہ جو مرتد ہے اس کے خلاف اتنا یہ وہ تمام باتیں، اس کیا فائدہ ہے اس کو بولنے سے؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کیا آسمانی کتاب کو کوئی آیت حذف کر سکتا ہے؟ بولنے سے کیا فائدہ؟ ایک بچہ، چھوٹا بچہ اگر دیا کو پھونکا بجھانے کے لیے، اس کی پھونک کتنی، وہ دیا کیا بجھے گا؟ اور اس پہ ہم مشتعل ہوں؟ نہیں، ہم صحیح بات کو صحیح پیرا میں ان کے سامنے رکھیں. ظالموں، یہ دہشت گردی نہیں، یہ عین ضرورت ہے کسی بھی اسٹیٹ کی. اور وہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ہر سچویشن کے لیے آیتیں نازل کی ہیں. ایک آیت ہے
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اب اشہر حرم، حرام مہینے ختم ہو جائیں، حرام مہینے ختم ہو جائیں۔ میں پہلے کانٹیکسٹ بتاؤں گا، کانٹیکسٹ نکال کے RSS VHP والے جو بیان کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو کیا میسج جاتا ہے۔ جب حرام مہینے ختم ہو جائے، مشرکوں کو پکڑو، مشرکوں کو جہاں چاہو قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کے لیے بیٹھے رہو گھات میں۔ چار باتیں کہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملے پکڑو مارو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیرو، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات میں بیٹھے رہو، ان کے بنکر لگا کے بیٹھو، چھپ کے بیٹھو۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ آیت اگر سچویشن سے ہٹا کے کہہ دی جائے، بتا دیے جائے تو دہشت گردی پکارا، ہر طرف پکارا ہے دہشت گردی۔ ارے دیکھو بھئی، مشرکین کو جہاں چاہے مارو کاٹو۔ سب سے پہلے مشرکین کافر کا مطلب وہ کافر ہیں جو متحارب، جو جنگ کرنے والے کافر ہیں، شریر کافر بھی نہیں، سرکش کافر بھی نہیں، متحارب، جنگ کرنے والے، مدینے کی ریاست سے جنگ کرنے والے وہ ہیں۔ یہ آیتیں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد جب نازل ہوئی مدینے کی ریاست کی ٹیریٹری ذرا بڑھ گئی تھی، احاطہ بڑا ہو گیا تھا۔ پہلے مدینے کے آس پاس میں رہا کرتا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد ریاست مدینہ کا رقبہ بڑھ گیا تھا، ادھر مکہ اور مکے سے نیچے حجاز تک پہنچ گیا تھا، دور دور تک پہنچ گیا تھا۔ اب پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ مکے کی طرف سے جنگیں ہوتی تھی، اب مکہ فتح ہونے کے بعد جو کٹر کافر تھے، جو جنگ کرتے آ رہے تھے، وہ اب نان سٹیٹ کیریکٹر بن گئے تھے، نان سٹیٹ کیریکٹر، جن کی کوئی حکومت نہیں، جن کا کوئی ریاست نہیں۔ اور آج بھی دنیا سے کسی سے بھی پوچھ لو نان سٹیٹ کیریکٹر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت نان سٹیٹ کیریکٹرز کا ہے۔ ارے سٹیٹ کیریکٹر ہو تو حملہ کر دیں گے، سٹیٹ کو ختم کر دیں گے، نان سٹیٹ کیریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی مشکل ہے۔ مکے کے ختم ہونے کے بعد فتح مکہ، اللہ کے رسول نے مکے کو فتح کر دیا۔ اب جو کٹر جنگجو کافر تھے ان کا کوئی سٹیٹ نہیں تھا، لیکن سرکشی تھی، وہ نان سٹیٹ کیریکٹر بن کے کئی دور دراز علاقے میں یہاں حملہ کر دیے، وہاں حملہ کر دیے، ریاست میں فتنہ پیدا کر رہے تھے، ہر جگہ فتنہ پیدا کر رہے تھے۔ ایسے سچویشن میں کہا کہ اب یہ نان سٹیٹ کیریکٹرز ہو گئے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں اس وقت، اس لیے جہاں ملے انہیں پکڑو، ان کے لیے انٹیلیجنس لگاؤ، مطلب یہ انٹیلیجنس لگاؤ ان کے لیے، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیرو ان کو، ان کے لیے بنکرز بناؤ، ان کے لیے چھپے رہو، اس سے کہ یہ نان سٹیٹ کیریکٹرز ہیں جو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کسی بھی ماہر سے پوچھ لیجئے دنیا میں نان سٹیٹ کیریکٹر کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کو یہ بات نہ بتائے کہ یہ جو مشرکین ہیں
فتح مکے کے بعد اب ان کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، اور ریاست مدینہ بہت پھیل چکی ہے دور دراز علاقے میں. کبھی کہیں تم دوسری طرف فوج کشی کر رہے ہو، یہ پیچھے سے حملہ کر کے ادھر فتنہ پیدا کر دیں گے، اس لیے پہلے ان کا خلاقمہ کرو. چھپ کے بیٹھو، پکڑو جہاں ملے، سب کے لیے نہیں. ہاں سفید جھنڈا اٹھا دے، پیس. آج بھی سفید جھنڈا اٹھاتے ہی اس کے لیے فائرنگ بند ہو جاتی. سفید جھنڈا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ توبہ کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیا، چھوڑ دو اس کو. سو سمپل. حضرات ٹائم ہو چکا ہے، 1-2-4 منٹ زیادہ بھی ہیں. امپورٹنٹ گفتگو تھی. قرآن میں پڑھیے، آپ سچویشنز کو دیکھیے. آج کے سچویشنز کے حساب سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے قرآن سے سیکھ کے کیا جا رہا ہے، قرآن ہی سے سیکھ کے، اور قرآن کی باتوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. اور جتنی بھی آیتیں جو VHP اور RSS بتا رہی ہے، وہ پورے ریاست مدینہ جو کہ ایک سورن سٹیٹ تھا، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی سورنٹی کے لیے نازل کی گئی. اور اہل ایمان سے کہا گیا کہ مدینہ کی فوج میں شامل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق صالح عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ہر